بات کی نا کہ خواتین کے جذبات کو سمجھنا، ایک آج کل بہت وبا چلی ہوئی ہے سیکنڈ میرج کی اور ملٹیپل میرجز کی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے بات. جی جی. تو اس میں بھی دیکھیں خواتین کو پتہ ہے، خاص طور پہ جو قرآن پڑھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں رخصت ہے، لیکن اس بات کے لیے بھی جو ایک ہرٹ فیلنگ ہے نا خواتین کی، اس کو مرد نہیں سمجھ پاتے. وہ اتنا، یعنی یہ چیز جو ہے یہ گلوریفائی کرنے والی بات نہیں ہے کہ او جی جس نے شادی کی تو اس کو آپ پیڈسٹل پہ بٹھا دیں. اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ میں نے اب 2 گھروں کا خرچہ چلانا ہے، 2 گھروں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. یعنی وہ اتنے مزے سے خوش باش وہ ہیرو بنا نظر آ رہا ہو، اور باقی سب بھی کہہ رہے ہوں کہ شاید مرد جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا یہ تو کام ہم بھی کر لیں، اور ان کو بڑی وہ ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو. تو کیا اس میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے میرے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے، یا ڈونٹ تھنک اباؤٹ جسٹ یور اون سرکل، کہ آپ کے پاس جو آتے ہیں زیادہ تر لوگ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ دین کیسا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہیں. آپ لارجر ایک جو ہم بات کرتے ہیں پکچر، اس میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کے جو اس وقت کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں ہمیں احادیث ملتی ہیں نا. ایک دفعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، اور دوسرے گھر سے کھانا آیا، انہوں نے غصے میں اس کو گرا دیا، اور ایک خادمہ وہاں پہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آرام سے کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. ایکچولی صحابہ اکرام تھے وہ آبزرو کر رہے تھے، وہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آئی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا، ٹھیک ہے، ان ایموشنز میں آ کے. اینڈ سبحان اللہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہسبینڈس ہیں ان کے لیے بڑے لیسنز ہیں. شیخ رسول اللہ آتے ہیں، جو پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے باؤل، اس کو ذرا گیدر کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں غارت امتکم، کہ آپ کی والدہ کو حیا آ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آیا ہے. تو اس سچویشن کو اگر آپ فلپ سائڈ کریں، ہو سکتا ہے کہ اگر آج کسی گھرانے میں ایسا ہو تو وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جائے. یہاں ایسی لڑائی ہو کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اب مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اور یہ کہ دوسری بیوی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو کتنی اچھی ہے، وہ ہمارے ساتھ کتنی اچھی طرح. یعنی اس میں یہاں پہ لڑکی کو نا، ایک عورت کو کیسے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے کانفلکٹ میں. یعنی مرد کا وہ جو ایک رول ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنے والا، بیکاز ہی از انٹلیکچوئل، ہی از ناٹ پلئنگ دا کارڈز رائٹ. اس میں دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا بات چیت کریں. اگر مرد کو کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے، چاہے وہ جیسی مرضی پرابلم ہے، ٹریٹ ہر ایز یور فرینڈ، اور اس سے بات کرے کہ یہ پرابلم ہے، اس کو ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. پاکستانی جو خواتین ہیں نا، جو فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ کی ہیں، ویسے تو عرب ورلڈ میں سیکنڈ میرج از ناٹ اے ٹیبو اور وہ سارا ہے. یہاں پہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں یہ کہ سنس جب خاتون اپنے گھر سے یہاں پہ آتی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں اپنے وہ کشتیاں جلا کے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا پاکستانی خاتون یا سب کانٹیننٹ کی خاتون اپنے گھر میں انویسٹ کرتی ہے، اتنا شاید کوئی اور خاتون عرب ورلڈ میں اتنا انویسٹ نہیں کرتی. اپنے ساس سسر کی بھی خدمت، گھر کی وہ ماسی بھی بنی ہوئی ہے، وہ کوک بھی بنی ہوئی ہے، وہ بیبی سٹر بھی بنی ہوئی ہے، ہر چیز بنی ہوئی ہے. جب وہ اپنا اتنا کچھ دے رہی ہے گھر کے لیے، یعنی احسان کے درجے پہ، تو پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی احسان ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہسبینڈ سے. اور جب وہی ہسبینڈ سیکنڈ میرج کی بات کرتا ہے اس کے سامنے، یا چوک اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نا اپنے لیے بیٹریل سمجھتی ہے، بیکاز شی از دیٹ ہائی لیول آف ایکسیلنس ان ہر لائف. ٹھیک ہے، تو وہ جب آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ شاید آؤٹ آف لو اینڈ آؤٹ آف دا وے جا کے، آلدو ہسبینڈ کے لیے، یعنی میں ایک بیلنس کی بات کر رہا ہوں کہ حلال ہے، وہ کر سکتا ہے، حرام تو نہیں ہے، نہ مکروہ ہے، مباح ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں، جب مجھے کوئی آ کے کہتی ہیں خواتین بہت غصے میں کہ یا اپسٹ ہو کے کہ میرے ہسبینڈ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، تو میں کہتی ہوں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دے دی ہے، میں اس پہ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں یہ ضرور یہاں پہ سوال اٹھاؤں گی کہ وہ اپنے گھر میں کتنے انصاف اور عدل کے ساتھ اپنا سسٹم ابھی لے کے چل رہے ہیں. اگر اس گھر میں وہ بہت کیوس ہے، آلریڈی آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑے مسئلے کریٹ ہوئے ہیں، اور وہ ایموشنلی خود بھی اسٹیبل نہیں ہیں، وہ باتیں صحیح ہینڈل نہیں کر سکتے، تو وہ دوسری بیچاری کو بھی مشکل میں ڈالیں گے، اور 2 گھروں کا پھر بیلنس وہ کہاں سے لے کر. اس میں خیر اور شر کا بیلنس نہ رکھنا بڑا اپروپریٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ انسسٹ ہی کرتا کہ میں نے شادی کرنی، لیکن اس کا جو پہلا گھر ہے، وائف کی ہیلتھ ڈیٹرمنٹل ہو سکتی ہے، یا کچھ سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے، یا بچوں پر افیکٹ پڑ سکتا ہے فار انسٹنس، تو خیر و شر کا پہلو دیکھے. لیکن اس میں وائف کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ اتنا اس کو
بلیک میل نہ کریں کہ اگر تم نے کی تو میں تمہارا پہلا گھر اجاڑ کے رکھ دوں گی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ ایسا معاملہ کرے. آج کل اس طرح کی بھی چیز ہو رہی ہے کہ جی اگر اس نے شادی کی تو میں ڈیورس لے لوں گی جی اور میں چھوڑ دوں گی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں ایسے ایموشنل فیصلے نہیں کریں. لیکن میں صرف بات یہ کری تھی کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا تو یعنی ہمیں مردوں کو بتانا چاہیے کہ لوگ اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں نا تو یہ کوئی اتنی وہ جو ہے نا باجے بجانے والی بات نہیں ہے. آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے یعنی ڈائیورس لینی ہے تو آپ نے کہا یہ ایموشنل فیصلے مت لیں, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جسٹ بیکاز کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ اس وجہ سے آپ اسے اپنا گھر چھوڑنا چاہ رہی ہیں, کیوں؟ یہ تو کوئی وجہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے لیے حالانکہ ہے نہیں لیکن میرے لیے بیٹریل ہے فار ایگزامپل. تو اس میں کہتی ہوں آپ اپنے ریلیشن شپ پہ کام کریں نا. آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹرز کیا ہیں, ایکچوئل فیکٹرز کیا ہیں. اگر تو واقعی وہ آپ کے کوئی ایسے رائٹس ہیں جو نہیں دے رہا اور اس کو بھی پہلے ریزالو کریں اور فیملی کو انوالو کریں. اگر وہ ریزالو نہیں ہوتے تو پھر ایک اور بات ہوتی ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ جی اس نے وہ آپ کو وہ بیٹریل فیل ہو رہا ہے تو اس پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا وہ یہ کہ وائی مین وانٹ ٹو ڈو سیکنڈ میرج. موسٹ آف دا ٹائمز دے وانٹ, ان کی فزیکل نیڈ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ دوبارہ مین پولیگمی کی طرف نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنا ٹائم, ریسورسز, ایفرٹ سیکنڈ میرج کی لگانی ہے نا, آپ اس کا ہاف پہلے اپنے فرسٹ فیملی پہ لگا کے دیکھو. آپ کی ساری جو ہے نا مسئلے شکایتیں ختم ہو جائیں گی. مسئلہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہی نہیں ہے, نہ ہماری خواتین کو نہ ہمارے مردوں کو اس معاملے میں کہ لائف کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل ٹپ ہے. اف یو امپروو یور فرسٹ میرج بہت ہی بہتر. ہاں اگر آپ نے بہت ٹرائی کر لی اور آپ کے لیے بہت فتنہ ہے اور آپ کا ایمان, میرے لیے تو نا میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد ہیں ایمان آپ کا ایک وہ ریڈ لائن ہے. اگر ایمان خراب ہو رہا ہے اور آپ نے ہر ٹرائی کر لی ہے فرسٹ میرج سے. ٹرائی جو ہوتا ہے نا, میں نے آج تک کوئی ایسے مرد نہیں دیکھے جو کہ میں نے سب چیزیں ٹرائی نہیں کی. پہلے لوگ جو مرد ہیں نا وہ تو اس میں پہلی وائف کو نہ کانفیڈنس میں, یعنی میں آپ شریعت کے پرسپیکٹو سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, لیکن یار جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہو جو آپ کے بچوں کی ماں ہے اس سے اگر آپ اپنی سیلری شیئر نہیں کرتے ہو جیسے آپ مرد کرتے ہیں, یا اگر آپ نے اپنے لائف کے پلانس, یعنی پھر کس طرح کا پارٹنرز ہیں؟ پھر تو آپ روم میٹس ہو, آپ سول میٹس نہیں ہو. پھر تو آپ بس ایک کمرہ اور ایک بیڈ شیئر کرو جیسے دو ہاسٹل لائٹس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیز بڑی ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کا اس معاملے میں ریٹیلیشن کرنا اور خواتین کا دشمن بننا کہ جو بیوہ ہے. نہیں, خواتین کی دشمن نہیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک رانگ پرسپیکٹو ہے. سارے اور کر لیں لیکن ہمارا ہسبینڈ نہ کرے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے نا اس طرح کی وہ ویلیڈیشن نہیں مل رہی. ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا جی ایک تو وہ جوان بننے کی کوششیں کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں, جبکہ یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جو رائٹ لسٹ ہے, مطلب اپروپریٹ لسٹ ہے, جو کام وہ میرے ساتھ نہیں مینیج کر پا رہا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ٹرو اسٹوری. ایک ہسبینڈ بہت دیندار, بہت ہی زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ اپنی وائف کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا, اور یہ وائف اور ان کی مدر ان لا اور ان کی ماں سب ایکنالج کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب دوسری شادی کا پلان کیا اور انہوں نے پلان کرنے سے پہلے وائف سے شیئر کیا, اپنے گھر والوں سے شیئر کیا, اور سارا انہوں نے ہی واز مین انف آف ہائی مورل اسٹینڈرڈس. ماشاء اللہ میں جانتا ہوں انہیں بڑے کلوزلی. انہوں نے دوسرے اور کیونکہ خیر کے لیے, واللہ صرف خیر اور دوسری خاتون کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ڈائیورس ہوئی تھی بیسکلی, شی واز ڈائیورس, لیکن پھر بھی اتنا شدید قسم کا ریٹیلیشن. اچھا وائف تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت مشکل تھا اس کے لیے بٹ ریٹیلیٹ اس لیول کا نہیں کیا, لیکن وائف جو ساس ہے یعنی ان بھائی کی ماں, انہوں نے جو ریٹیلیشن کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کہاں کمی کی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم تمہیں بلیم کر سکیں, تم نے یہاں ٹائم نہیں دیا, تم نے وہاں خرچ نہیں کیا, ہم سے یہ قبول نہیں ہو رہا. یہ میرا خیال میں کوئی 0.1% لوگ, لیکن اسٹل جب یہاں پہ ہوا ہے دس پرووز, یعنی ایک سیمپل تو ہے کہ جس میں ایموشنز بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. نہیں وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں دس ڈزنٹ پروو, دس از اے ویری مطلب آپ ایک ایکسیپشنل ایگزامپل کو لا کر وہاں پہ پلیس کر رہے ہیں. آپ جنرل دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جنرلی تو زیادتی ہو رہی ہے, دونوں سائڈس پہ ہو رہی ہے, اور زیادہ مردوں سے ہو رہی ہے. مردوں سے میں بتاتی ہوں کس لیول کی ہو رہی ہے. ایک تو وہ پہلے بیلنس نہیں کر پا رہے,
اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید وہ سکھ جو اس گھر میں نہیں ہے وہ دوسرے گھر میں مل جائے. یہ جو ہے بیلنس نہیں کر پا رہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا بیلنس کر پا رہے یا نہیں کر رہا؟ یہ وائف تو کبھی نہیں مانے گا کہ بیلنس کر پا رہے ہیں, کوئی بھی نہ مرد مانے گا نہ مرد مانے گا. ٹھیک ہے, یہ تو یہ نا کہ کوئی نیوٹرل باڈی ہوگی جس کے پاس وہ جا رہے ہوں گے, اور وہاں سے جب آپ کچھ دفعہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, علماء آپ دیکھیں اس سلسلے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں بیلنس نہیں ہو رہا نا. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں نا کہ جب مرد صرف یہ سوچ کے شادی کرتا ہے اسکیپزم کے طور پہ کہ جی میں وہاں جاؤں گا تو بڑا سکھ چین ہوگا اور اس کو بھی مزہ چکھاؤں گا, نہیں رسپانسبلٹی ہے, رسپانسبلٹی نا. تو اس میں جو خواتین کی طرف سے میں چاہتا ہوں بیلنس کریں کوشچن کو, جو ان کی طرف سے تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے اور معاملہ, اس کے لیے ان کی کیا نصیحت ہے؟ یہ جو آپ نے بھی اگزامپل دی تھی, ان صاحب نے کیا کیا تھا, دیکھیں دین کو پریکٹس کر رہے تھے تو یہ مرد پہلے دین کو تو پریکٹس کریں. دوسرا یہ کہ وہ حقوق پورے دے رہے تھے سب کے. پھر ٹھیک ہے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کوئی یہ بات تو نہیں نا آئے گی کہ میں نے اپنا کام جو ہے نا وہ پورا اپنا رول نہیں پورا پلے کیا نا. تو مرد حضرات کو پھر دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کئی دفعہ کتنے گھر تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاتے آتے, ان کو خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا دوسری کی طرف خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں, یہ نا ایک بڑا ٹپیکلی میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس ہاسپٹلس میں ہوتا ہے کہ ساس لے کر آتی ہیں اپنی بہو کو چیک اپ کے لیے, اور جب کہا جائے کہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, تو وہ کہتی ہیں جی سب کچھ پڑا ہوا ہے, پوچھ لیں اس سے, خود ہی نہیں کھاتی, پوچھ لیں ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ اس بہو کی نا آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے مرد حضرات جب کرتے ہیں نا ایسا معاملہ, وہ کہتے ہیں کہ میری تو بیوی خوش ہے اور میں تو اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں, پوچھ لیں. اب بیوی پبلکلی کیا کہے گی, وہ تو عزت رکھ رہی ہوتی ہے اس کی, لیکن اندر سے میرے پاس ہزار سٹوریز ہیں جن میں وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اس ایریے میں تنگ ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو آپ نے تو کہا نا فرسٹ وائف سفر کرتی ہے, میں نے چیز دیکھی ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر سیکنڈ وائف کے ساتھ جو وہ افیلیشن تھی جو شروع میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ کیسز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ وائف کو ڈائیورس بھی دے دی ایک بھائی نے. اور میں نے جب میں بوائز کو دیتا ہوں نا, جو لوگ آ کے مجھ سے, میں کہتا ہوں یار اگر تو کرنی ہے تو پہلے بات جوک راؤنڈ نہ کرو, ڈنڈورا نہ پیٹو کہ میں کرنے لگا ہوں سارا, ٹھیک ہے. اچھا تمہیں کرنے کے لیے کوئی نیڈ نہیں, یعنی یہ نہیں کہ وہ بیوہ ہی ہونی چاہیے, یہ شریعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ بیوہ ہو یا یتیم ہو یا ڈیورس ہوئی, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جوان سے بھی کر سکتے ہیں, پر جب کریں تو پھر میک شیور آپ نے عدل کرنا ہے, آپ سے بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پہلے ایک کا سوال ہے, اب دو کا سوال ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیور ایور ڈیورس دا سیکنڈ وائف جسٹ بیکاز آف دا پریشر یو فیل. مردوں کی طاقت کرنی ہے تو پھر کرو, ورنہ تو یہ بہت سارے اس میں کمپلیکیشنز ہیں. اور آئی تھنک ہماری قوم ابھی تک ریڈی نہیں ہے اس معاملے میں, ان کی تربیت نہیں ہوئی. ہماری قوم کی نا تربیت, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نا ایک گرل فرینڈ, میں سائڈ گرل فرینڈ رکھ رہا ہوں جس کو جب تک میں چاہوں گا رکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو ہسبینڈ ہے نا, ہی کی ناٹ بی این ایبسینٹی لینڈ لارڈ, جو کہ پہلے گھر میں ایبسینٹ ہے یا سیکنڈ گھر میں ایبسینٹ ہے, اس کو دونوں کی آنرشپ لے کے, یعنی بات ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے بیسیکلی, جو ہم مرد قرآن و حدیث میں بیان کرتے ہیں. یہ والے مرد نہیں ہے جو ہم عام پاکستانی مرد کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو میں تو آئی ایم اے ایڈوکیٹ آف پولیگیمی, ٹھیک ہے. اور کیونکہ واقعی میں ڈائیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں. آپ اس بات کو بھی آپ سے ایگری کرتی ہیں اس بات پہ. دوسری بات یہ ہے کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں, مردوں کی ڈیتھس وارز میں XYZ جگہوں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور آپ خاتون ہیں, آپ کے پاس جب خاتون آتی ہے نا, کتنے میرے ہسبینڈ مجھے طلاق دے دی, میرے 2 بچے ہیں, میرے ماں باپ اتنے کمزور ہیں, میں گھر نہیں جا سکتی, دین یو وڈ وانٹ کہ کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دے دے. تو جتنے ایشوز ہیں نا, ہم نے ایز اے سوسائٹی اس طرف جانا تو ہے پولیگیمی کی طرف, بٹ اپنی اسے پہلے تربیت کرنی ہے اور اپنے یعنی اتنا اپنا میچور بنانا ہے, اس کو سنبھالنے کی. تو ہم ان کی ذمہ داری ایگزیکٹلی.